السلام علیکم۔ میں ہر بات کہتی ہوں، کچھ لوگوں کو پسند بہت زیادہ آتی ہوں، بہت میری تعریف کرتے ہیں کہ آپ کے ولاگ بہت اچھے ہیں، بہت اونچائی تک جائیں آپ، اللہ آپ کی ساری جائز حاجات پوری کرے۔ اور بس میں اتنا ہی سوچ کے خوش ہو جاتی ہوں کہ میری زندگی میں کوئی ہے کہ مجھے دعائیں دیتے ہیں۔ میری بڑی بہن ہیں، وہ بھی دعائیں دیتی ہیں، ایک میرے پارٹنر ہیں، اور پتہ نہیں ان کا نام لے سکتی ہوں یا نہیں، پاس میں رہتے ہیں، اور پھر بھی کہہ دیتی ہوں، سلیم نام ہے ان کا۔ تو ہم دونوں اتنا پاس ہیں دل کے، اور جیسے ایک سرپرستی میں بڑے بھائی کی رہتے ہیں نا، وہ اچھے دوست بھی ہو جاتے ہیں بڑے بھائی، اور اسی طرح سے میرا ان کا رشتہ ہے میرے بھائی کا۔ تو بہت عزت کرتی ہوں، اور میں ان کے لیے دعائیں کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی تندرستی دے۔ تو وہ میرے پارٹنر ہیں حالانکہ، لیکن وہ میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں۔ جب وہ مجھے کال کرتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم، میں کہتی ہوں وعلیکم السلام، اور سنائیے میں خیریت سے ہوں؟ وہ کہتے ہیں ہاں ہاں، اللہ کرے تم ہمیشہ خیریت سے رہو۔ میں کہتی ہوں میں بھی دعا کر رہی تھی کہ اللہ سب کا بھلا کرے، شروعات مجھ سے کرے۔ تو ہنس دیتے ہیں بہت زور سے۔ پہلے ان کی طبیعت زیادہ خراب رہتی تھی، اب الحمدللہ جب سے میرے ساتھ پارٹنری کرتے ہیں، رشتوں کے کام میں ہم لوگ جڑے ہیں، تو بہت صحیح رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں 3 دن میں کال کروں شمیم، یا 4 دن میں کال کروں، تو مجھے ہنسوا دیتی ہو اور میری کال کرنی وصول ہو جاتی ہے۔ تو بہت ساری چیزیں، جیسے میرے ماموں کہتے تھے، یا میرے مولا دے چاندی کی توپ ایک سونے کا گولا۔ تو میں نے جب سلیم بھائی کو سنایا، کہنے لگے میں تو فیس بک پہ یہ دونوں چیزیں ڈالوں گا، آپ مجھے وائس نوٹ چھوڑ دیں کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں۔ تو میں نے دونوں چھوڑ دی تھی، اللہ جانے انہوں نے فیس بک پہ ڈالی نہیں ڈالی۔ اللہ بھی کہتا ہے سب کے لیے دعا کرو، لیکن اس میں اپنے لیے بھی کرو، تو تم اپنے لیے مانگ سکتی ہو، کوئی دوسرا نہیں مانگ سکتا۔ جب وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ، تو بھائی ہم تو کرتے ہیں، اور دعاؤں کا اثر کتنا لوگوں پہ اور اپنی زندگی پہ پڑتا ہے، یہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک میں دعا پہ لے کے ایک بات یاد آئی، تو میں آپ کو شیئر کرتی ہوں۔ ایک لڑکی جو سونے کے چمچ سے کھاتی ہوئی سسرال تک کا سفر طے کرا، چاندی کے برتنوں میں سونے کے نوالے، اس طرح سے زندگی جس کی کٹے، جس کی عیش و آرام کی زندگی ہو، جسے دکھ تکلیف نہ پتہ ہو کہ کیسا ہے، اس کی زندگی اتنی عیش و آرام میں پلی، لیکن بس اس کی زندگی میں یہ کمی تھی کہ اس کی اولاد نہیں تھی۔ تو بہت مایوس تھی اس وجہ سے، تو اس نے تہجد میں اللہ سے رو کے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے غریبی دے دے، لیکن مجھے اولاد کا سکھ دے، میں اولاد کا سکھ اٹھانا چاہتی ہوں، پیدا کرنا چاہتی ہوں اولاد۔ اللہ سنتا ہے، تہجد میں تو زیادہ سنتا ہے۔ اللہ نے سنی، دوسرے دن اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ سسرال والوں نے دیور سے نکاح کر دیا۔ دیور شرابی کبابی تھا، اور اس کی پراپرٹی جو تھی لڑکی کی، جو ملکیت تھی، وہ اوپر کے 4 بھائیوں نے لے لی، ان کے دیور جیٹھوں نے۔ اس عورت کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا، شرابی میاں کے۔ اس کے یہاں 2 لڑکیاں اور ایک لڑکا ہوا۔ حد یہ ہو گئی کہ وہ شراب پیتے پیتے کہاں چلا گیا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ عورت دوسروں کے گھر میں برتن جھاڑو محنت کرتی اور اپنے بچوں کی پرورش کرتی۔ ایک وقت اس عورت پہ یہ آ گیا کہ اپنے استاد کے گھر اسے آدھی رات کو جانا پڑا کہ سر مجھے 500 روپے دے دیں۔ کہنے لگے میں آپ کو پہچانا نہیں، تو اس نے حجاب نیچے کرا، میں آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں، تو آپ مجھے 500 روپے دیں تو میں انشاءاللہ آپ کو واپس کر دوں گی۔ سر نے اس ٹائم دے دیے، اور ساری کہانی کا پتہ چلایا کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو چکا۔ اس نے دودھ لیا، سالن لیا، روٹی لی، اپنے بچوں کو لے جا کے کھلائی۔ تو ہم دعائیں وہ مانگیں، اللہ نے دیں، تو پھر ہمیں اتنی ہی دعائیں مانگیں جب غلط نہ ہوں۔ اس ٹائم کے لیے اچھی ہیں اور آگے کے لیے غلط ہیں، تو وہ غلط ہے۔ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ میں اچھی ہوں، موٹاپا آپ کے اوپر جچتا ہے، آپ خوبصورت ہیں۔ میں اللہ سے تندرستی کی دعا مانگتی ہوں، میں دبلے ہونے کی دعا بہت کمی سے مانگتی ہوں، پہلے مانگتی تھی، لیکن جب سے مجھے پتہ چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ 1 یا 2 دفعہ میں کہتی ہوں زیادہ تر، تو اللہ تعالیٰ مجھے پوری کر دیتا ہے وہ بات۔
تو یہ دبلے ہونے کی دعا میں اللہ نے میری قبول کیوں نہیں کی؟ تو خود ہی ذہن میں آیا شاید میں رشتوں کا کام کرتی ہوں، ایک ایک کے گھر جاتی ہوں، اگر میں دبلی ہوتی تو شاید سامنے والے کی نظر میرے پہ سیدھی نہ پڑتی۔ اب جیسے عزت کرتے ہیں، میڈم کر کے بات کرتے ہیں، جو لمبی چوڑی عورت دکھتی ہے اس سے ظاہر ہے ہر انسان ڈرتا ہے۔ اور میرا کانفیڈنس آپ جانتے ہی ہیں کتنا ہے، اللہ کا کرم ہے مجھ میں کانفیڈنس تو اسی طرح سے کانفیڈنس انسان میں ہونا چاہیے، اور اللہ سے بہت بہت اچھی ساری دعائیں مانگیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا پیار کرتا ہے، اتنا چاہتا ہے، اگر اس نے کوئی دعا نہیں سنی تو ہمارے حق میں بہت بہتری ہوگی۔ ہمیں ریلائز اب نہیں ہو رہا تو آگے چل کے ہو جائے گا کہ اللہ نے ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں کی تھی۔ تو ہم جتنا مانگتے بھی ہیں اور یا نہیں ہوئی قبول، تو اس کے بدلے میں بھی تو اللہ تعالیٰ کیا کیا دے دیتا ہے ہمیں، یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا ہم کو۔ تو بہت زیادہ مانگیں اس سے، وہ عالم الغیب ہے، سب کچھ دینے والا ہے۔ اب کسی سے کمپلین نہ کریں کہ ہمیں یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف ذریعہ بناتا ہے کسی کو دینے کا، اور ملتا اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، میں سب کے لیے دعا رکھتی ہوں اور سب کی دعاؤں کی مجھے ضرورت رہتی ہے۔ اللہ حافظ۔